حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ اندر کی طرف آ جائیں تاکہ بابا سے بلند نہ رہے صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منزلته القائلون ولا يحصينا مولاته ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا عدل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وانفسه الميدان عزه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه فمن كرمه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادم المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر بعد من الحلقة سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات دعا ہے فرمایا اے عالم کے باغیوں کا یہ تمام خیر درجات کو مستعد توحید بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی تحریرات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شفیع نصیب فرما محشر کے روز ہاتھ میں قرآن ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت میں فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کرے مل کے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھو اجازت سے بات کریں ہمسائے مدارس کی آخری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں یقیناً عنوان آپ حضرات کے افغانی عالیہ میں موجود ہوگا جو حضرات جانتے ہیں کہ یہ موضوع 22 محرم سے شروع ہوا تھا اور آج 2 سفر ہو گئی ہے اور بات ختم کرنی ہے عنوان وہ ذات مقدسہ وہ ذات واجبہ جس کی ذات پر نفس کشائی کرنا انسانی تقاضے سے باہر ہے جس کی ذات پر نفس کشائی کرنا بشری تقاضے سے باہر ہے انسان اس ذات کی فضیلت بیان بھی نہیں کر سکتا وہ بیوی کے جسے شریکت الحسین کہتے ہیں وہ بیوی کے جسے محافظہ امامت کہتے ہیں وہ بیوی کے جسے ثانی زہرا کہتے ہیں آج دنیا میں ہر دوسرے پڑھنے والے نے اپنے نام سے پہلے ناشر ولایت لکھوایا ہوا کائنات میں سب سے پہلی ناشرہ ولایت علی کی بیٹی زینب ہے کائنات میں سب سے پہلی ناشرہ ولایت زینب بنت علی ہے کل گفتگو جس مقام پر پہنچی تھی یقیناً جو حضرات موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ
اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بندی کے بعد جنت کو ان کے اصل وارثوں کے حوالے کیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز انہی کی خاطر خلق کی ہے، میں نے ہر چیز انہی کے لیے بنائی ہے۔ ایک واحد جنت ہے جو میری ملکیت میں ہے۔ اے میرے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جنت بھی میں ان کے اصل وارثوں کے حوالے کر دوں، ان کے اصل سرداروں کے حوالے کر دوں۔ اصل سردار جنت کے آل محمد ہیں۔ اللہ نے جنت کو آل محمد کے حوالے کرنے کے لیے رسول سے منصوبہ بندی کے بعد رسول سے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ ان سے کہیے کہ یہ روزے رکھو۔ 3 دن مسلسل روزے رکھوائے، اور 3 دن جب افطار کا وقت ہوتا فرشتہ آ جاتا، دروازے پہ دستک دیتا، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، اور روٹیاں لے کے چلا جاتا۔ 3 دن میں 15 روٹیاں جنت میں گئیں۔ تیسرے دن جب فرشتہ روٹی لے کے گیا، سورہ ظہر جو کہ نازل ہوا، جس میں اللہ نے آل محمد کے حوالے جنت کے مالکوں میں فضہ بھی شامل ہے، کیونکہ 3 دن مسلسل جو روٹیاں عرش پر جاتی رہیں اس میں 5ویں روٹی فضہ کی، 5ویں اور آخری روٹی جو ہوتی تھی وہ جناب فضہ کی ہوتی تھی۔ اور فضہ جانتی تھی کہ دروازے پر لینے والا فقیر نہیں ہے، جبرائیل ہے۔ دروازے پہ کھڑا آواز مسکین لگانے والا مسکین نہیں ہے، جبرائیل ہے۔ اور مسکین کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں مسکین کے صرف 3 ہی مطلب ملتے ہیں۔ ایک ذلیل، ایک حقیر۔ ذلیل لفظ گالی نہیں ہے، ذلیل ایک اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھنا، یہ کہہ کر کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور ہم تو حقیر ہیں، ہم تو حقیر ہیں اس لیے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا سب کچھ جانتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حقیر ذلیل کہنا بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے اپنے آپ کو ذلیل کہا۔ میں نے 2 مقامات پر جبرائیل کو اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل کہتے دیکھا۔ توجہ، پہلا جب جبرائیل کو اللہ نے خلق کیا تو اللہ نے کہا ومن انا ومن انت، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا انت انت ومن انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ امیر المومنین کی آواز آئی، اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے کہ تو عبد ذلیل ہے، اور جس نے مجھے خلق کیا ہے وہ رب جلیل ہے۔ جبرائیل نے جواب دیا کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے۔ اب حضرت اللہ جبرائیل تیرے بھی کیا کہنے، تیرے جواب کے بھی کیا کہنے، تیرے استاد کے بھی کیا کہنے۔ جبرائیل تو خوش قسمت ہے کہ تجھے علی جیسا استاد مل گیا۔ اس کے بعد سے لوگوں نے علی کو جبرائیل کا استاد کہنا شروع کر دیا۔ علی جبرائیل کے استاد ہیں۔ اور دوسری مقام وہ ہے جہاں جبرائیل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا ہے، وہ دہلیز سیدہ ہے۔ دہلیز سیدہ پہ دستک دے کے جبرائیل نے کہا تھا روٹی لینے آیا ہوں، میں مسکین ہوں۔ یہ 2 مقام ہے جہاں فرشتوں نے اپنے آپ کو حقیر کہا۔ اب فرشتے آل محمد کے دروازے پہ آ رہے ہیں تو کیا صرف یہ آج بھی آل محمد کے دروازے پہ لکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ابراہیم کے گھر چند معزز مہمانوں کو بھیجا۔ ابراہیم کے گھر ہم نے چند معزز مہمانوں کو بھیجا۔ معزز مہمان، اللہ نے کہا کہ وہ معزز مہمان عام نہیں تھے، ہم نے فرشتوں کو انسانی روپ میں ابراہیم کے گھر مہمان بنا کے بھیجا۔ ابراہیم انہیں پہچان بھی نہ سکے،
ابراہیم پہچان ہی نہ سکے. ابراہیم نے انہیں پہچانا ہی نہیں. میرے پاس دلیل ہے. ابراہیم اگر پہچانتے تو ان کی دعوت کرنے کے لیے جانور ذبح نہ کرتے. ابراہیم نے انہیں پہچانا ہی نہیں. ابراہیم کے دسترخوان پر آ گئے. ابراہیم نے جانور ذبح کیا, گوشت کو بھونا, دسترخوان سج گیا ابراہیم کا. اگر دسترخوان نہ سجتا تو راز نہ کھلتا ابراہیم کو. ابراہیم نے دسترخوان سجایا. اب ابراہیم نے کہا کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے. ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی؟ ابراہیم ہم بشر نہیں ہیں, ہم فرشتے. ابراہیم نے کہا کیوں آئے ہو میرے گھر؟ آواز آئی کہ عرش پر تیری مہمان نوازی کے چرچے بہت تھے. اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ میرا نبی کتنا مہمان نواز ہے اور میرے چاہنے والوں کا, میرے انسانوں کا کتنا خیال رکھتا ہے, اور ہم تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے. تو نے ہمیں اپنے گھر کے اندر داخل کیا. ہم تیرے لیے اجنبی تھے. تو نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا. ہم نے تیری مہمان نوازی دیکھی. تیری مہمان نوازی کے کیا کہنے. اب ہم جا کے عرش پر بتائیں گے کہ تو کتنا مہمان نواز ہے. ابراہیم نے کہا کہ اب آ ہی گئے ہو تو تھوڑا سا کھا لو. آ ہی گئے ہو تو تھوڑا سا چکھ ہی لو. انہوں نے کہا ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے اندر بھوک جیسی خواہش ہی نہیں ہے. ہمارے نفس میں بھوک جیسی خواہش ہی نہیں ہے. اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہی نہیں وہ ہم کریں کیسے؟ ابراہیم نے کہا روٹی کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے. ہم نہیں کھاتے. ہم نہیں کھاتے. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا, دستک دے کے کہا ہمیں روٹی لینے آیا ہوں, میں فقیر ہوں. ابراہیم کے دروازے پہ ہم نہیں کھاتے, یہاں روٹیاں لے کے جا رہے. اور جنت کا پروانہ اللہ نے لکھ کے آل محمد کے نام دیا. محمد جنت کے اندر جائیں گے, جنت کے سردار نہیں. آل محمد جنت کے سردار. اللہ نے کہا کہ اے محمد میں آپ کو جنت کا سردار نہیں بناؤں. اس کی وجہ ہے میرا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کا کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ آل کو نہیں مان رہا. آل کو نہیں مان رہا, اس لیے میں آل کو جنت کا سردار بنا رہا ہوں, تاکہ جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آل کا کلمہ نہیں پڑھ رہا, لیکن جو آل کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا کلمہ لازمی پڑھتے ہیں. آپ کو ماننے والا علی کو چھوڑ سکتا ہے, علی کو ماننے والا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے رسول نے کہا تھا لحموں کا لحمی یاد, دموں کا دمی یاد, جسموں کا جسمی یاد, روحوں کا روحی یاد. تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم, تیرا خون میرا خون, تیرا نفس میرا نفس. اس کے درمیان میں سے نفس گوشت جسم ہٹا دو. رسول نے کہا تیرا میرا, میرا تیرا. یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یا علی جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہے. رسول کا ہر چاہنے والا علی کا نہیں ہے, لیکن علی کا ہر چاہنے والا رسول والا ہے. محمد الرسول اللہ پڑھنے والے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے, علی ولی اللہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ پڑھتے. اللہ نے جنت کا پروانہ آل محمد کے نام رکھا. جنت آل محمد کے نام, اتنی قیمتی تھی اللہ کی جنت. قرآن سے پوچھو, قرآن نے کہا کہ اللہ نے اپنی جنت کی قیمت کروائی. پورا واقعہ قرآن میں موجود. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا ایک نبی ہود نام کا, اس کا میں نے قومیں آج پر اتارا. بہت سرکش قوم تھی. اس میں ایک ظالم حکمران, ایک ظالم بادشاہ نام شداد تھا. اس کے اوپر ہم نے, اس قوم کے اوپر ہود نبی اتارا. شداد نے اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا تھا. ہم نے ہود کو شداد کے دربار میں دیا. ہود شداد کے دربار میں آئے اور آگے کہا کہ میرے اللہ کو مان.
شداد کے لیے نئی چیز، کیونکہ وہ سب تو کہہ رہا تھا میں خدا، اور کسی نے آج اس سے کہہ دیا ہمارے خدا کو مان۔ شداد نے کہا کہاں ہے تیرا خدا؟ حود نے کہا نظر نہیں آتا۔ خدا نے کہا جو نظر نہیں آتا اسے مانو کیوں؟ جو نظر نہیں آتا اسے مانو کیوں؟ چل اگر مان بھی لوں تو اس کو ماننے کے سلے میں ملے گا کیا؟ حود نے کہا جنت۔ اس نے کہا جنت کہاں ہے؟ اس نے کہا نظر ہی نہیں آتی۔ اس نے کہا جس کو مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتی، مانو کیوں؟ ویسے یہ بتا تیری جنت ہے کیسی؟ حود نے بتایا بات تو صحیح، اچھی چیز ہے، آئیڈیا اچھا ہے، مشورہ اچھا ہے، ایسی ایک چیز زمین پر بھی ہونی چاہیے، ایسی ایک چیز ملکیت میری میں بھی ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی زحمت پر یہ جو تم نے جنت کی چیزیں مجھے بتائی ہیں یہ مجھے بڑی پسند آئی ہیں، میں چاہتا ہوں بہو ایسی ایک جنت میں زمین پر بنواؤں۔ اگر تجھے زحمت نہ ہو تم دوبارہ بتا کہ تیری جنت میں کیا کیا ہے، میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا گیا، اس نے لکھوا دیا، اس نے اعلان کر دیا مجھے بہو ایسی جنت زمین پر چاہیے۔ 300 سال کی محنت شداد نے لگا کے جنت بنائی، سونے کی اینٹیں، چاندی کے درخت، چاندی کے درخت، دودھ کی نہریں، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا۔ اس نے پرندے بنا کے درختوں پر بٹھائے، اس نے پرندوں میں جان ڈالا۔ اس نے دودھ کی نہریں بنائی، اس نے نہروں کو چلانا شروع کر دیا۔ یہ بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا۔ اب جنت بن کے تیار ہوئی۔ 300 سال میں شداد نے کہا جب تک جنت نہیں بنے گی میں دیکھوں گا، جب تک مکمل نہیں ہو جائے میں دیکھوں گا، جب مکمل ہوگی اس کے بعد میں جاؤں گا۔ جنت بن کے مکمل ہو گئی، خزانے ختم ہو گئے، دروازہ رہ گیا۔ گھر 10 کروڑ کا بھی بندہ بنائے، گھر کے باہر دروازہ نہ لگائے، دروازے کے بغیر گھر گھر نہیں لگتا، دروازہ نہ ہو بغیر دروازے کے گھر گھر نہیں لگتا۔ جنت کا دروازہ رہ گیا، سرکار نے کہا لگاؤ جنت کا دروازہ۔ انہوں نے کہا خزانے پر کہاں سے نا، ہم نے تو تیرے کہنے پر اپنی قوم کے گھروں سے بھی لوٹ کیے، اور جو تیرا بھتیجا بھانجا جو دوسرے ملک کا بادشاہ تھا اس نے بھی زمین سے بھی نکالے گئے خزانے، جو تھا سب لگا دیا، کچھ نہیں بچا۔ اب اپنے دربار میں پریشان بیٹھا ہے، کیا کروں؟ اسی اسنا میں اس کو دربار کے کونے پر ایک شخص نظر آیا، اس نے کہا قریب آ، کہا کون ہے؟ آواز دروازے بنانے والا مستری ہوں، دروازے بناتا ہوں۔ وہ انسانی لبادے میں جبرائیل آیا تھا اس کے دربار میں، جبرائیل نے کہا دروازے بناتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں آیا ہے میرے دربار میں؟ میں نے سنا ہے تجھے تیری جنت کے لیے دروازہ چاہیے، تو تجھے پتا ہے میری جنت ہے کیسی؟ سونے کی اینٹیں، درخت، چاندی کے پہاڑ، دودھ کی نہریں، مجھے پتا ہے اس جنت کے لیے کیسا دروازہ چاہیے۔ جبرائیل کی آواز آئی اگر تو کہے تجھے یہی دربار میں کھڑے کھڑے ایک سیمپل دکھاؤں؟ ایسے جبرائیل نے ہاتھ کیا اور جبرائیل کے ہاتھ میں دروازے کا ایک تلا جبرائیل کے پاس، اس نے جبرائیل کے ہاتھ میں دروازہ دیکھا، تب سے کھڑا ہو گیا۔ اتنا شاندار دروازہ، اس جیسی میری جنت میں ایک بھی چیز نہیں ہے، اس جیسی میری جنت میں ایک بھی چیز نہیں ہے، قیمت بتا۔ جبرائیل کی آواز آئی آدھا دروازہ آدھی جنت، پورا دروازہ پوری جنت۔ مانا تیرا دروازہ اچھا ہے لیکن تیرا دماغ پر اتنی محنت کر کے میں نے جنت بنائی اور میں ایک دروازے کی خاطر تجھے پوری جنت دے دوں؟ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا رک، دروازے کے بغیر جنت میں دیکھوں گا، مجھے جنت بھی دیکھوں، دروازہ تو چاہیے۔ اس نے وزیروں مشیروں کو بلایا، مشورہ دو اب کیا کریں۔ اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کر، اس سے دروازہ لے لے، جب یہ جانے لگے گا اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ہمیں تو ہمارا دروازہ ملے گا، اس کو قتل کر دیں گے، اس سے
से हमारा लेना देना नहीं। उसने कहा ठीक है। जिब्राइल ने कहा कागज पे लिख के दे। आज की जबान में शद्दाद ने पूरा एग्रीमेंट तैयार किया। जिब्राइल को उसने कागज थमाया, जिब्राइल ने दरवाजा दिया, उसने शद्दाद ने जल्लाद को इशारा किया कि इसकी गर्दन उड़ाओ। जल्लाद आगे बढ़ा, जिब्राइल और जंगलों से उड़ने लगे। उन्होंने कहा शायद वो में जन्नत से कहा अच्छा है, हमने कौन सा जन्नत देनी, हमने भी मार देना था, अच्छा है खुद ही चला गया। अब शद्दाद ने कहा फौरन दरवाजा लगाओ। दरवाजा लग गया। उसने कहा चलो चले। ये आगे आगे अपनी सवारी पर, पीछे पीछे पूरी को कि अच्छा है अब आम शहर में नहीं रहेंगे, ये जन्नत में, इसने जो जन्नत बनाई है वहां रहेंगे, इसी को खुदा मानेंगे, इसी को सजदे करेंगे, इसी के साथ जन्नत में रहेंगे। पूरी कौम शद्दाद के पीछे। अभी शद्दाद दरवाजे पे पहुंचा था, इरादा किया दरवाजा खुले, दरवाजा खुद खुले। सामने से हूद नबी निकला। शद्दाद ने कहा तुम मेरी जन्नत में क्या कर रहा है? हूद की आवाज आई कौन सी जन्नत? वो जन्नत हमने खरीद ली। उसने कहा क्या मतलब? हूद की आवाज आई वो जन्नत हमने खरीद ली। शद्दाद ने कहा क्या मतलब? कहा उसी ने खरीदी जो नजर नहीं आता, उसी ने खरीदी जो नजर नहीं आता। तेरी पूरी जन्नत उसने इस दरवाजे की बदले खरीद ली, और इस जैसे 1000 दरवाजे उसने अपनी जन्नत में सजा रखे हैं। तेरी जन्नत कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कुरान में लिखा कि अल्लाह की जन्नत का एक दरवाजा शद्दाद की पूरी जन्नत की कीमत बनी। हुसैन की आवाज आई मेरे अल्लाह में तेरी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। हुसैन की आवाज आई मेरे अल्लाह में तेरी जन्नत खरीदना चाहता हूँ। आवाज आई कीमत क्या देगा? हुसैन की आवाज आई अज़ादार का एक आंसू, एक आंसू। सारी जन्नत हुसैन ने खरीद ली। शब आशूर हुसैन ने चराग बुझा के कहा था जाओ जिसने जाना है मैं जन्नत देता हूँ। उन्होंने कहा हम जन्नत के लिए आए नहीं, हमें जन्नत का लालच नहीं। हुसैन ने उसकी पूरी जन्नत खरीदी। वो हाफिज़ाए विलायत है ज़ैनब, वो हाफिज़ाए इमामत है ज़ैनब। एक वक्त में 5 इमामों की मशीयत रही है। एक वक्त में 5 इमामों की मशीयत रही है। अली जनाब ज़ैनब से मशवरा लिया करते थे, हसन जनाब ज़ैनब से मशवरा लिया करते थे, हुसैन की शरीका थी ज़ैनब, और सज्जाद और बाकी जनाब ज़ैनब से पूछे बगैर कुछ करते ही नहीं। जनाब ज़ैनब की इजाजत के बगैर कुछ करते ही नहीं। करबला में आई अली की बेटी शुजा, जनाब ज़ैनब ने कहा खबरदार सज्जाद की तरफ नजर भी उठा के न देखो। जिन्होंने करबला में 6 महीने के लिए असगर को मार दिया था उन्होंने सज्जाद को भी खबरदार नजर भी ना उठा के देखना। मेरी माँ ने बद्दुआ का कहा था, मैं बद्दुआ नहीं करूंगी, मैं कयामत बर्पा कर दूंगी। और फिर इतनी शुजा है अली की बेटी कि जिनको मारना चाहते थे उन दोनों को लेके शाम में दुश्मन के दरबार में आ गए। इमामत खत्म करना चाहते थे, इमामत बचाई है ज़ैनब। दोनों इमामों को लेके यजीद के दरबार में आ गए और आवाज देखेगा तूने मेरे भाई को खत लिखा था कि बैयत कर, अब तेरे में हिम्मत है तो इन दोनों से बैयत लेके दिखा। हमने हुसैन को खत लिखा था कि हुसैन मेरी बैयत कर, और अब मैं तेरे दरबार में इन दोनों के साथ खड़ी हूं, तेरे में जरूरत है आगे बढ़, इन दोनों से बैयत लेके दिखा। यजीद का दरबार पूरा भरा, आखिरी चंद दिन में पूरा दरबार भरा। सफीर हर मुल्क के बैठे थे। सबने कहा यजीद ये कौन है, ये किसका काफिला है, ये कौन है कहने। यजीद खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहा ये औलाद रसूल है
میں نے انہیں اس لیے مارا ہے کہ انہوں نے میرے اختیار کو نہیں مانا، انہوں نے میرے اختیار کو نہیں مانا تھا، انہوں نے میرے اختیار کو نہیں. جب یزید نے بار بار اختیار کی رٹ لگائی، علی کی بیٹی کو جلا لایا. جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا، ہندا کے بیٹے میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. بیوی آگے بڑھی، ہندا کے بیٹے میں تجھ سے بات کرنا چاہتی، لیکن تیرے دربار میں روشن دان ہے، ان روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، اپنے اختیارات سے ان ہواؤں کو روک. اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا تیرے دربار کے باہر تیرے سپاہی گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، گھوڑے اپنی ٹانگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی ٹانگوں کا شور ہوتا ہے، اپنے اختیار سے گھوڑوں کی ٹانگوں کا شور روک. اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے ہیں، ان اونٹوں کی گردنوں میں ہے گھنٹیاں ہوا سے ہلتی ہیں، ان کا شور ہوتا ہے، اپنے اختیار سے ان کا شور ختم کر. اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی 4 قدم آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کیا تو نے اختیار لگا رکھا تھا؟ تیرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے قیدی ہیں؟ ہم تیرے نہیں، ہم مشیت کے قیدی ہیں. تیرے نہیں، مشیت کے قیدی. اس نے جب دیکھا کہ علی کی بیٹی کے خطبے سے پورے دربار والوں کے اوپر ایک عجب کیفیت تعمیر ہو رہی ہے، تو اس نے مؤذنوں کو اشارہ کیا کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے اذان دو. دربار میں 7 جگہ سے اذانیں شروع ہوئی. 7 مؤذن ایک وقت میں جنہوں نے دربار دیکھا ہے، مولا انہیں بار بار لے کے جائے شام. اور جو نہیں گئے ایک مرتبہ لازمی زیارت کروائیں، دربار یزید ضرور دیکھیں. اور دربار میں یزید کے دربار میں کھڑے ہو گئے، یزید پہ لعنت. 7 جگہ سے اذان شروع ہوئی. علی کی بیٹی چند ہمیں امام ہو گئی. مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی چلانے آگے بڑھ کر مؤذن کو اشارہ کیا. مؤذن کی زبان بند ہو گئی. علی کی بیٹی نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا یزید اگر تیرے اختیار میں ہے تو اذان میں صرف میرے نانے کا نام نکال اور اپنے نانے کا نام ڈال. اس نے کہا بیوی میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا پھر ماننا تم لعنت والے ہو، ہم درود والے ہیں. لعنت والے ہم درود والے. علی کی بیٹی نے ولایت منوائی. حسین نے شب عاشور تنہائی میں اسرار امامت جناب زینب کے حوالے کیے. تمام امامت کے جو اسرار تھے وہ جناب زینب کے حوالے کیے. یہی وجہ تھی کہ شام کے بازار میں جناب سجاد ہر چیز پوچھ کے چلتے. کربلا سے علی کی بیٹی حسین کا جلوس لے کے چلی. اس جلوس کا بانی کا سجاد. اسی کے یاد میں آج دنیا جلوس نکالتی ہے، لیکن اس جلوس میں اور اس جلوس میں فرق تھا. آج جو جلوس نکلتا ہے تو جگہ جگہ پر قبیلے لگی ہوتی ہیں. آج جو جلوس لگتا ہے، جو جلوس نکلتا ہے تو جگہ جگہ پر سبیلیں ملتی ہیں، پانی ملتا ہے، کھانا ملتا ہے. لیکن وہ جو جلوس تھا، جب علی کی بیٹی وہ جلوس لے کے چلی تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مگر حسین سے. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلدی ہو. اب دنیا کو ہادی کی ضرورت ہے. دنیا والے اب مصیبتوں میں گھر چکے ہیں. ہم آہستہ آہستہ ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. وہ جب آئے گا تو آپ کی اپنی دادی کے بدلے ضرور لے جائیں. وہ جب آئے گا تو انتقام لے گا حسین کے خون کا. آج ہم سے کیا آخری مجلس اگلے برس ہوں گے تو فرش ادا پر بیٹھ کے حسین کو روئے گا. اگلے برس سے وہ ہی روئے گا جو موجود ہوگا.
کے نام. آج مجھے اس کے مصائب پڑھنے کا حکم ہے کہ جو اسے دنیا غریب حسین کے نام سے یاد کرتا ہے. حسین کا ایک جملہ جب شہادت ہوئی نا امیر مسلم نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں حسین کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتا, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. حسین نے رو کے کہا تھا مسلم آج تو نے مجھے دربار میں کھڑے ہو کے امیر کہا ہے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تجھے دنیا امیر کہے گی اور مجھے غریب حسین کہے گی. 10 محرم اتنا غریب ہو گیا کہ زہرا کا لال جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا, جوان بھائی کا لاشا اٹھایا, بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے, 6 مہینے کا لال اپنے ہاتھوں سے زمین میں دبنایا, بھانجوں کے لاشیں اٹھائے, اصحاب کے لاشیں اٹھائے. کتنا غریب تھا نا زہرا کا لال. جب ہور کے جوان بیٹے نے سیخ چھوڑی تھی تو ہور نے کہا تھا مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو حسین نے کہا تھا ہور بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے, لیکن چند لمحوں میں اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال کہ جب اپنے جوان کا لاشا اٹھانے کا وقت آیا حسین کے پاس کوئی بچہ ہی نہیں تھا. ایک کی لاش اٹھانے سے حسین کی کمر ٹوٹی, ایک کی لاش اٹھانے سے حسین کی آنکھوں کا نور گیا, تنہا کربلا کے میدان میں حسین رہ گیا. عزادارو جملہ تو ہوں, اکبر کے بعد حسین سے کتنا جی لینا تھا. اگر نہ مارتے تو حسین صرف چند دن زندہ رہتے. جلدی کی ہے امت نے حسین کو مارنے میں. عزادارو اصغر کو دفنانے کے بعد حسین خیموں کی طرف بڑھے. سب سے پہلے سید سجاد کے خیمے میں پہنچے, جی بھر کے کریا کرنا اور جناب زہرا سے رو رو کے کہنا کہ بیوی ہم حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن ہم آپ کو آپ کے لال کا فرصہ ضرور دینے آئے ہیں اور آپ کو آپ کے لال کا فرصہ دیتے ہیں. جناب زینب جن کی یہ پورا خمسہ جن کے عنوان پر ہوا, ان سے رو رو کے کہنا بیوی ہم کیسے حق ادا کریں, آپ 70 قدم پہ دیکھتی رہیں. عزادارو ہم تو صرف سن کے تڑپتے ہیں, کیا گزری ہوگی بہن پر 70 قدم پہ کھڑی رہی اور ظالم تیرا ضربے چلاتا رہا. عزادارو سب سے پہلے سید سجاد کے خیمے میں پہنچے, بیٹے کے خیمے میں آئے اور میں دعا کرتا ہوں خدا ایسا وقت کسی بیٹے کو نہ دکھائے کہ بیٹا جوان بیٹا اپنے باپ کو سر سے لے کے پیر تک زخمی دیکھے. عزادار اس سجاد کے سر کے قریب آگے مولا سجاد کا سر اٹھا کے داموں پہ رکھا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے, گرم گرم آنسو حسین کے سجاد کے رخسار پر میرے سید سجاد کی آنکھ کھلی. سر سے لے کے پیر تک بابا کو زخمی دے کر تڑپ گئے سید سجاد اور رو کے کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس, بابا آئینہ آئینہ علی اکبر, بابا آئینہ آئینہ مولانا محمد. حسین کی آواز ہے سجاد کربلا میں اب صرف میں یا تم بچے ہو مردوں میں, اور کوئی نہیں بچا. عزاداروں یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کسی کا خیال آیا, ایک نظر جھولے میں پڑی, جب جھولا خالی نظر آیا سمجھے کہ شاید ماں کی گود میں ہوگا. جب ماں کی گود خالی نظر آئی اور میں
قسمت تھی حسین کی بیٹی کی. جب سکینہ نے رونا چاہا باپ کا قاتل آ کے رخساروں پر تماچے مارتا تھا. میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کے شام تک تبدیل ہوتا رہا. ہاتھ کھلے ہیں, ہاتھوں سے ماتم کرنا. قسمت کی علی کی بیٹی کی جب بھائی کی لاش پہ پہنچی ہاتھ پر سے گردن بدے تھے. اداکاروں سید سجاد سے ودا کیا. ودا کرنے کے بعد بیویوں سے ودا کیا. بیویوں سے ودا کرنے کے بعد جناب زینب کے خیمے میں پہنچے. جناب زینب کے خیمے میں آ کے کہا بہن مجھے وہ پرانا کرتا لا دیجیے. اداکاروں کرتا سے پہن کیا. حسین نے بہن سے ودا کیا. جانے لگے حسین. جناب زینب کی آواز آئی بھیا ذرا واپس آئیے. حسین واپس بیٹھے. کہا بھیا ذرا گریبان کے بٹن کھولیے. حسین نے کہا تم زینب کا بابا کی وصیت تھی. بابا اماں نے کہا تھا بابا کی وصیت تھی. بابا نے کہا تھا کہ زینب جب حسین آخری مقصد کو آئے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. اگر حسین کے گلے کا بوسہ لیا زینب نے. اب آواز آئی حسین کی زینب ذرا آستینوں کو اوپر کیجیے. اب حسین نے زینب سے کہا آستینوں کو اوپر کیجیے. زینب نے آستینوں کو اوپر کیا. حسین نے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لیا. بیوی نے آواز دے کے کہا بھیا یہ کس لیے ہے. آواز دے کے کہا اماں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی حسین جب بہن سے ودا کرنے آؤ تو بہن کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا. انہیں ہاتھوں میں کبھی نسل بنے گی. انہیں ہاتھوں میں رسن آئے گی. اللہ تعالیٰ ودا کر کے چلے حسین. حسین زلجنا کے قریب پہنچے. مرتجز کے قریب آ کے حسین نے مرتجز کی رکاب میں ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ فرات کے کنارے دیکھا اور ایک مرتبہ وہاں دیکھا جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی. آواز دے کے کہا عباس علی اکبر آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ. جب تمہارا مولا میدان میں جاتا تھا اکبر ایک جانب سے گھوڑے کو تم پکڑتے تھے, عباس ایک جانب سے گھوڑے کو تم پکڑتے تھے. آؤ آج تمہارے مولا کی آخری جنگ ہے. آؤ آج تمہارا مولا آخری مرتبہ میدان میں جا رہا ہے. آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ. ابھی حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اچانک گھوڑے کی رکاب میں ایک ہاتھ آیا اور آواز آئی بھیا اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا آج زینب سوار کرائے گی. آج زینب سوار کرائے گی. حسین مرتجز پر سوار ہوئے. مرتجز سے کہا چل مجھے مقتل میں لے چل. مرتجز آگے نہ بڑھا. حسین نے کہا مرتجز میں جانتا ہوں تم نے صبح سے میرا بہت ساتھ دیا ہے. صبح سے تم میدان میں جاتا رہا ہے. میں جانتا ہوں تم تھک گیا ہوگا لیکن اتنی سہمت کر مجھے مقتل میں اتار کے آ جا. اس کے بعد تم نے جہاں جانا ہے چلے جانا. مرتجز نے زبانی میں اشارہ کیا مولا میں کیسے چلوں ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے. اب جو حسین نے زلجنا کے قدموں کی طرف دیکھا 4 سال کی بچی قدم پر زلجنا کے قدموں کو ہاتھ سینے سے لگائے اور رو کر کہہ رہی تھی اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا. اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا. صبح سے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. چچا عباس بھی گئے تھے چچا واپس نہیں آئے. میرے بابا کو نہ لے کے جا. حسین زین سے اترے. حسین نے سکینہ کو گلے سے لپٹایا. سکینہ جہاں کو بھی کہہ دے وہاں سو جانا. آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا. آج کے بعد اس سینے پر علی اصغر سوئے گا. آخری مرتبہ حسین نے سکینہ کو سینے پر سلایا. بہن کے حوالے کیا. مرتجز پر سوار ہوئے. انگدار و مقتل میں پہنچے. 17 حملے کیے حسین نے. ایک اچانک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس صدا کا آنا تھا. حسین کی تلوار قیام میں آئی. ایک صدا بلند ہوئی تیروں آؤ تلواروں آؤ نیزوں آؤ اور آگے مجھ حسین غریب کو مارو. آگے ہوئی کوفی شامی فوج واپس پلٹی. کسی نے تیر چلایا کسی نے تلوار سے وار کیا کسی نے خنجر سے وار کیا. جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلدی ہے حسین کے زخموں پر
سین پر تھے نہ زمین پر تھے. عزادارو حسین نے تیروں کا مسلح بچھایا, حسین نے نماز شروع کی. عزادارو ادھر حسین نے نماز شروع کی, ادھر سکینہ کی آنکھ کھل گئی. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے؟ عزادارو یہ سننا, سکینہ بابا کا, سکینہ بابا مقتل میں گئے, سکینہ بابا میدان میں گئے. دوڑی سکینہ, عزادارو مقتل میں پہنچی. ایک عرابی سے پوچھا کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تیرا بابا؟ آواز آئی میرا بابا حسین ہے. آواز دی جہاں میرا تیر جا کے رکے سمجھ لینا وہی تیرا بابا. اس نے تیر چلایا, تیر حسین کی پیشانی میں لگا. آواز آئی بابا مجھے معاف کرنا, میری وجہ سے آپ کو تیر لگا, میری وجہ سے آپ کو تیر لگا. عزادارو شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہا حسین قتل سے بچنے کے لیے بیٹی کو قریب بلا لیا. ظالم تم نے انصاف نہیں کیا. بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بلائی نہیں جاتی, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خود آ جاتی ہے, بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خود آ جاتی ہے. اس نے پہلا تماچا باپ کے سامنے بیٹی کا مارا. سکینہ زمین پر گری, کھڑے ہو کے فرات کا منہ کیا, آواز دے کے کہا چچا عباس, چچا عباس آپ نے ہو, چچا عباس آپ کی سکینہ کو تماچا لگا. عزادارو شمر نے 13 ضربوں سے سر حسین کاٹا. 70 قدم پر بہن رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم امامان میری ماں نے چکیا پیس پیس کے بالا.